بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ کے نام سے اب سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ یہ اس پہلے گروپ کی چوتھی طویل مدنی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ مکی سورت تھی، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء طویل مدنیات ہیں، اور یہ چوتھی سورت ہے المائدہ۔ 16 رکوع ہیں، تقریباً ایک پارے پر محیط ہے۔ ان چاروں سورتوں میں یہ ترتیب بھی ہے کہ سورہ بقرہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے، اگرچہ کچھ آیات اس کی وہ بھی ہیں کہ جو بالکل آخر میں سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، خاص طور پر سود کی جو آخری حرمت آئی ہے اس سے متعلق آیات سن 9 ہجری کے بھی آخری حصے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس میں زیادہ حصہ وہ ہے جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ سورہ نساء جو ہے وہ اس کے بعد سن 4 اور 5 ہجری، یہ جو پیریڈ ہے اس دوران جو آیات نازل ہوئی ان میں سے زیادہ سورہ نساء میں شامل ہے۔ اور سورہ مائدہ پھر اس کے بھی بعد ہے، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء کے بعد آتی ہے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی غزوہ احزاب بھی ہو چکا سن 5 میں، اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب ہی میں جو بہت آگے چل کر آئے گی، اور صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی علامت تھی کہ اب دباؤ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے اب کفار پر دباؤ کا آغاز ہو چکا ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ کلائمیکس تھا اس اعتبار سے، مسلمانوں کے لیے سخت ترین آزمائش کا موقع، جب عرب کی تمام قوتیں جو ہیں، مشرکین بھی اور یہود بھی، سب کے سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو دیا ہے، دین حق کا دیا ٹمٹماتا ہوا، یہ شاید اب بجھنے کو ہے۔ لیکن اسی موقع پہ آپ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ اقدام اے مسلمانوں اب تمہاری طرف سے ہوگا۔ قریش کی ہمت اب ٹوٹ چکی ہے، جو آخری زور لگا سکتے تھے وہ لگا لیا، اب حالات بدل رہے ہیں۔ اور سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بشارت موجود ہے وہاں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کفار کے دباؤ کو روک دے۔ چنانچہ سن 6 میں 5 میں غزوہ احزاب ہوا، اور سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر اختیار کیا 1400 صحابہ پر مشتمل، ان کو ساتھ لے کر، کہ آپ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن یہ ہے کہ کفار مکہ نے روکا۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی، اور وہ صلح ایک بہت بڑی فتح کی علامت تھی،
جسے خود قرآن نے فتح مبین قرار دیا۔ گویا قریش نے ریکگنائز کر لیا کہ مسلمان بھی اب ایک ایسی قوت ہے جن کے ساتھ ہمیں ٹیبل پر آ کر اور مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں، ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اب دباؤ جو ہے وہ برعکس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے سن 6 کے آخری حصے میں اور سن 7 ہجری کے ابتدا میں، اور یہ تکمیل شریعت کی صورت ہے۔ اس میں وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل شریعت کا اعلان ہو گیا اسی سورہ مبارکہ میں۔ بہت سے معاملات میں جن میں تدریجی احکامات چل رہے تھے اس کی حرمت سے متعلق آخری حکم جو ہے سورہ مائدہ میں آیا۔ شراب کی آخری حرمت اسی میں آئی ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کا آخری فیصلہ اس سورہ مبارکہ میں آیا۔ تو یہ شریعت کی تکمیل، اور پھر شریعت اگر دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے اس امت سے، اس قوم سے، اور پھر شریعت کو نافذ نہ کرے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ان موضوعات پر بہت جامع، بہت اہم صورت ہے، اور چونکہ سابقہ امت یہود بھی صاحب شریعت تھی تو اس کا حوالہ بھی جا بجا آپ کو ملے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں ہی صورتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں بہت زیادہ تھا، سورہ نساء میں بھی اس کے آخری حصے میں ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کا، یہود کا، عیسائیوں کا، ان کے اس عقیدے کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی دیے گئے، اس کی تردید آئی ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ اور اب اس سورہ مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل سے آپ دیکھیں گے کہ گفتگو چل رہی ہے، اور ہمارے لیے نشان عبرت کے طور پر قرآن مجید اسے جا بجا پیش کرتا ہے۔ اب آئیے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان پورا کیا کرو معاہدوں کو، جو بھی کسی سے وعدہ کر بیٹھو، جو عہد کر بیٹھو اس کو پورا کرو۔ یہ بہت گمبھیر حکم ہے، اس لیے کہ معاہدے کا معاملہ بڑا ہمہ گیر ہے۔ ہمارا رب کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور آپس میں بھی ہم ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں، وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں، وہ اجتماعی قوموں کی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ جو بھی وعدہ ہے، جو بھی معاہدہ ہے، اس کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو۔ مسلمانوں کی شان یہ بیان ہوئی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ عہد کے پورا کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر لیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے عہد؟ سب سے پہلے تو اللہ سے ہے، وہ عہد الست جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ارواح انسانی سے ہو چکا ہے۔ پھر ایک عہد وہ ہے جو نماز کی ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں پروردگار سے، وہ اسی کی گویا کہ ریویژن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ پھر ایک عہد جو ہے وہ امپلائیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کو، کسی قوم کو شریعت عطا کرے تو امپلائیڈ عہد ہوتا ہے کہ اب اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ شریعت جو تمہیں دی گئی ہے یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کچھ ثواب خود حاصل کر لو اور زیادہ ثواب مردوں کو پہنچا دو، اس لیے کہ وہ دور کہ خود ہم ثواب حاصل کریں وہ بھی اب تقریباً گزرتا جا رہا ہے۔ اب تو تلاوت قرآن کی نوبت آتی ہے ایصال ثواب کے لیے، جو مر گیا ہے اس کے لیے ایک پارہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے یہ اللہ جانے۔ تو شریعت دی جاتی ہے، احکامات دین نازل ہوتے ہیں اس لیے کہ اب ان کی اطاعت کرو، ان کے مطابق زندگی جو ہے اس کو استوار کرو، اس کے مطابق پورا سسٹم آف لائف جو ہے اس کو ڈیولپ کرو، یہ ہے، اس کے لیے شریعت ہوتی ہے۔ تو اوفو بالعقود، یہ اللہ سے ہمارا گویا معاہدہ ہے، جیسے ہم نے بار بار پڑھا پچھلی صورتوں میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ان سے معاہدہ کیا تھا، ان سے قول و قرار ہوا تھا، وہ یہی قول و قرار ہے شریعت کا، بندگی کا اللہ سے۔ یہ ہمارا بھی ہے، انہی کا نہیں تھا، اس امت کا بھی اللہ سے عہد ہے، قول و قرار۔ پھر باقی معاہدے جو ہیں وہ مختلف اقوام کے ساتھ، مختلف قبیلوں کے ساتھ، ملک کی سطح پر جو بھی ہیں، تجارتی معاہدہ ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، ہر عہد کو پورا کرو، یہ ہے اصول ہدایت۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ جانور جو مویشی ہیں، یعنی یہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور اونٹ، یہ سب بہیمۃ الانعام میں ہے۔ اسی طرح ہرن بھی اس کے اندر شامل ہو